خوش ہیں؟ آج رضوان پہلی دفعہ یہاں پہ سنڈے کو کھڑا ہوا تو خداوند کا شکر ہے کہ رضوان کو خداوند نے شفا بخشی. سب کلیسیا نے دعا کی اور آج وہ یہاں پر کھڑا ہو کے تشخیص کی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے عجیب کام کرتا ہے. دیکھیں کتنی اس کی جو دماغی حالت ہے وہ خراب ہو چکی تھی. اسٹریس کسی چیز کا نہیں ہے اور کئی جگہوں پر وہ دعا کے لیے بھی گئے, برکت کے لیے بھی گئے اور ادھر ادھر بھی وہ گئے. میں جب گیا بھائی رفیق جان کے تو میں نے ان کو دعا بھی کی اور یہ بڑے اچھے طریقے سے مجھے ملا اور اس نے یہ مجھے کہا بھائی صاحب باقی تو جو ہے وہ سب میرے سے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہتے تھے, آپ نے جو ہے آپ صحیح طرح مجھ سے ملے. تو پھر میں نے رفیق کو بھی مشورہ دیا کہ آپ اس کو میڈیکل بھی چیک کروائیں کیوں بھائی رفیق ایسے ہی ہے. تو وہ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس لے کے ڈاکٹر نے کہا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, ایک ہفتہ یا 2 ہفتے, تو بھی میرا ایک ہفتہ یا انہوں نے 2 ہفتے میڈیسن شروع کی ہے. تو خدا کا شکر ہو یہاں موجود ہے آپ تو باقی کے دعاؤں کے ساتھ جہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے خدا نے ڈاکٹرس کو بھی خدا نے حکمت دی. بائبل میں یہی پیٹرن ہے کہ دعا اور پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں لیکن پہلے خدا کے پاس. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کو شفا بخشی. لاسٹ سنڈے جو سرمن تھا وہ مصیبتوں میں بھی خدا پر بھروسہ, مصیبتوں میں بھی خدا پر بھروسہ, ٹرسٹنگ گاڈ پر کہ خدا پر کیوں ایک ایماندار بھروسہ رکھے. میں نے بتایا کہ یہ لگتا مشکل ہے لیکن رکھنا ہے. خدا یہی کہتا ہے کہ اس پر بھروسہ, خدا کی ذات پر, کیونکہ خدا سب چیزوں پر قادر ہے. نوح کی کتاب میں سے ریفرنس تھا کیا بھلائی اور برائی خدا کے حکم سے نہیں, مطلب سب کچھ اس کے اختیار میں, سب کچھ وہ کرنے پر قادر ہے. اور پھر ایک اہم بات یاد رکھیں, بائبل میں لکھا ہے کہ پال نے بڑی خوبصورت بات رومیو کے خط کے 5ویں باب میں کہی, اے بھائیو مصیبتوں پر فخر کریں, مصیبتوں پر فخر کریں. آگے کہتا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مصیبتوں میں بھروسہ کرتے ہیں خدا پر, خدا کے حضور میں انہیں کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہوتا کیونکہ سہتے ہو. اور ابراہیم خط میں لکھا ہے, پال کہتے ہیں کہ بالفعل ہر قسم کی مصیبت غم کا باعث معلوم ہوتی ہے. ہر قسم کی تنبیہ, پرسیکیوشن, مصیبت غم کا باعث معلوم ہوتی ہے. آگے لکھا لیکن جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی. تو مطلب سہتے سہتے پختہ, یہ لیول کہ ہم پختہ ہو جائیں. تو مصیبتوں میں سے جو گزرتے ہیں پختہ وہی ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں. پھر آندھیاں, طوفان, زلزلے انہیں کبھی ہلا نہیں سکتے کیونکہ وہ پختہ ہو گئے, وہ سہ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. تو پختہ لوگوں کو خدا کے حضور میں کسی طرح کی شرمندگی, بےعزتی اٹھانا نہیں پڑے گی. آج کا بھی نہایت اہم خوبصورت سرمن ہے اور اس لیے خدا کی ذات پر بھروسہ ہمیں مجھے رکھنا ہے. اور جو آج کا سرمن ہے کہ خدا قادر مطلق ہے, اس لیے اسی پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے. قادر مطلق کا مطلب ہے کہ جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. آئیے 3 حوالہ جہاں دیکھیں, دانیل کی کتاب میں سے پہلا حوالہ 4 باب اس کا 34 ہے.
दानिएल नबी की किताब 4 बाब और उसकी 34वीं आयत से पढ़ूंगा। और इन अय्याम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्यत क़य्यूम की हम्दो सना की जिसकी सल्तनत अबदी है और जिसकी मुमलकत पुश्त दर पुश्त रहती है और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है। आगे सब पढ़िए। और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। एक दूसरा हवाला पहला तीमुथियुस 6 बाब 15वीं आयत। पहला तीमुथियुस का खत और उस रसूल ने जो तीमुथियुस के नाम लिखा पहला खत और उसका 6 बाब 15वीं आयत से पढ़ूंगा। जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा जो मुबारक और वाहिद हाकिम बादशाह का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी को है और वो उस रुकन में रहता है जिसका किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब्दाबाद रहे। इस मौजूदा जहान के दौलतमंद को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखे जो मैं लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है और नेकी करे और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्जा करें। एक और हवाला रोमियो का 13वां बाब पहली आयत से। यह आखिरी हवाला रोमियो का 13वां बाब पहली आयत से। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। और जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से लड़ार चाहता है तो नेकी का उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी। चौथी आयत क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गज़ब के मुआफ़िक बदकार को सजा देता है। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के बड़े और सुने जाने पर। ये 3 हवाला जात मैंने पढ़े हैं और मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है टाइटल है कि खुदा हर चीज पर कादिर मुतलक है, सब कुछ उसके इख्तियार में है। और इब्राहिम के खात में लिखा है कि सब कुछ उसके आगे खुला और बेपर्दा है और लिखा कायनात की कोई चीज भी उससे छुपी नहीं है। एवरीथिंग जो कुछ कायनात के अंदर है, आसमान के सितारे सियारे, ये सब खुदा के इख्तियार में है, कंट्रोल में है। और खुदा कादिर मुतलक है, सब चीजों को वो संभालता है, सब चीजों पर वो कादिर है। और तीमुथियुस के खत के अंदर जो मैंने वाला पढ़ा लिखा मुबारक और वाहिद हाकिम, देखिए उसको खुदा को कहा, क्या कहा गया? वाहिद, ओनली वन, सिर्फ वही लिखा गया हाकिम है। और लिखा इसलिए वाहिद वही हाकिम है क्योंकि बका उसी को है। भाई इस हाकिमियत का क्या फायदा जो आज है कल खत्म? तो खुदा इसलिए वाहिद हाकिम है क्योंकि सिर्फ बका उसी को है। हाँ, बाकी सब फना है, खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, नापायदार है, कुछ सवाल नहीं, सिर्फ एक ही जात है। इसलिए लिखा तीमुथियुस कहता है कि बका सिर्फ उसी को है, एक ही हस्ती है। और लिखा वाहिद हाकिम, ओनली वन रूलर, जिसका हुक्म आसमानों पर जमीन पर सब कुछ चलता है।
اور وہ ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا. وہ ہمارا باپ ہے. آمین. وہ ہمارے ساتھ. اس لیے جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ، بھروسہ، اعتقاد، ایمان ہمارا اسی کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ تو ہے ہی اسی کے اختیار میں. ایوری تھنگ، سب کچھ اٹرنل ون، ابدی خدا، واحد حاکم مبارک. اور یہ پول نے وہاں پر بڑی اچھی تموتھیوس کو نصیحت کی کہ بھائی خدا اسی کو ہے، وہی لیکن اس نور میں رہتا ہے جس کا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اور لکھا لا گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا، یعنی انچینجیبل، لا تبدیل، غیر مبدل، ایک ہی ہستی ہے. واحد حاکم خداوند. اس سب بائبل میں عیسائی کی کتاب 57 باب میں لکھا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی. یہ سب کچھ اس کا ہے اور یہ تھرو کرائسٹ بنا، خدا کے بیٹے کے ذریعے سے بنا. اس لیے بائبل میں لکھا یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر خدا نے کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا. اور آگے لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی. اور آگے لکھا ہے اسی کے لیے پیدا ہوئی. سب چیزیں اسی نے بنائی، اسی کے واسطے پیدا ہوئی اور اسی کے لیے. مطلب کہ مسیح نے کرائسٹ نے سب کچھ پیدا کیا ہے. کریٹر وہ ہے، خالق وہ ہے. اور ابراہیم پہلے باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر آدمی والا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا. اور آگے لکھا ہے کہ وہ سب چیزوں کو، اب یہ سب چیزیں ساری آسمان کی، چاند، سورج، ستارے اور بڑے بڑے سیارے، یہ سب کا انتشاء ہے. لکھا سب چیزوں کو آگے لکھا اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. یعنی مسیح میں سب پیدا کی گئی، مسیح نے پیدا کی، مسیح کے واسطے پیدا ہوئی اور مسیح ہی ان کو سنبھالتا ہے. سب کچھ جو کچھ ہے دنیا کے اندر، آسمانوں پر، ایوری تھنگ جو کچھ ہے، کلام کہتے ہیں کہ مسیح ان کو سنبھالے ہوئے ہیں. اپنی ازلی قدرت کے باعث سب کچھ اس کے اختیار میں سنبھالتا ہے. اور میں اور آپ یاد رکھیں اس حقیقت کو کہ وہ سنبھالے ہوئے ہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اور پولس کمال کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اسی میں ہم چلتے پھرتے جیتے ہیں. یعنی کرائسٹ میں، مسیح کے اندر، اسی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم چلتے پھرتے جیتے ہیں اسی میں. یعنی مسیح تو آپ دیکھیں ایک ایماندار تو وہ بھائی اسی میں ہے، اسی کے اندر ہے، اسے سنبھالا ہوا ہے. کیسے وہ اسے مصیبتوں میں چھوڑے گا؟ کبھی نہیں. اس نے قیمت چکائی ہے، بلڈ دیا ہے، خون کی قیمت دی ہے، جان دی ہے، فدیہ دیا ہے. اس سے وہ اسے چھوڑے گا نہیں، اسی میں. اور یہ پولس لوگوں کو حقیقت کا پتہ تھا، اس لیے کبھی وہ گھبرائے نہیں. کبھی بھی داؤد کو پوچھے، کہتے چاہے زمین الٹ جائے. اب دیکھیں، نو فیئر، ڈر خوف نہیں. اور پول جہازوں کے خطرے کے اندر بھی 14 دن تک آپ دیکھیں جہاز کے اندر اور سمندروں کے خطروں کے اندر ڈاکو کبھی گھبرائے نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم مسیح کے ہاتھوں کے نیچے ہیں، اس نے سنبھالا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ لکھا اسی کے اندر، ہم چلتے پھرتے جیتے ہیں. تو یہ اگر تو اس بات کو سمجھے کہ میں اسی میں ہوں، میں باپ میرا خدا
اس نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ آمین۔ کبھی دکھ مصیبت آ بھی جائے، کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ آ جائے، وہ اس کو کراس کر دے گا، نکل جائے گا، آگے چلا جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے، اسے اس حقیقت کا پتا چل گیا ہے کہ سب کچھ میرے باپ کے اختیار میں ہے۔ He is Almighty God۔ کہتے مدت سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے اسی میں سب چیزیں قائم ہیں، وہی سب کا بنانے۔ اس لیے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے اختیار سے، اس کی قدرت سے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ شاید کہیں دور بیٹھا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کبھی ہم پر بہت بڑی مصیبت آ جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ خدا سے پیچھے اس نے آنکھیں کر دی؟ نہیں، سب کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے سب کچھ اس کے سامنے بے پردہ ہے، اسے معلوم ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جو کچھ بھی حقوق کے اندر آتا ہے، بڑی سے بڑی حکومتیں، اور پاکستان کے اندر جو لاسٹ بھی میں نے بتایا پرسیکیوشن ہوتا ہے، یونا باغ کے اندر جو ہوا، یا ہمارے جو شانتی نگر اور پھر دوسرے گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر ظلم ہوا، تو کیا وہ اس کو پتا نہیں؟ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ افریقہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، چائنا کے اندر مسیحوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، سب کچھ بائبل میں کہا کہ اس کے اختیار میں ہے، اسے معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سب چیزیں اس کے آگے کھلی بے پردہ ہے، اس لیے جو کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایوری تھنگ اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے۔ اور میں چھوٹی سی مثال غور سے سنیے، آپ نے بائبل میں سے لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسی خداوند نے ایک جگہ پہ کہا کہ کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی؟ ایک پیسے کی دو چڑیاں، ایک بڑی غیر معمولی مخلوق، بہت معمولی، بے قدر معمولی مخلوق، چڑیا، اسے کوئی نہیں پوچھتا، تو لکھا ہے تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر بولیے نہیں گرتی۔ اس کا مطلب کہ چڑیا کا زمین پر گرنا یا اس کا مرنا ایک معمولی چڑیا کا، اسے اس واقعے کا بھی پتا ہے، خدا کو اس کا بھی پتا، ایک معمولی سی مخلوق کے بارے میں جو ایک پیسے کی دو بک رہی ہے نا، اس کے بارے میں خدا کو نالج ہے۔ کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی؟ لکھا کہ تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر وہ زمین پر بولیے نہیں گرتی، اور لکھا تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری قدر بہت زیادہ ہے چڑیوں سے۔ آپ دیکھیں ان کی اس کو فکر ہے، تو کیا میری اور آپ کی نہیں ہوتی؟ اگر ایک معمولی چڑیا کی اس کو فکر ہے تو آگے مسیح نے کہا سنیے تمہارے سر کے بال تک گرے ہوئے، تمہارے سر کے، کبھی گرے کسی سر کے بال؟ کبھی کسی نے گرے؟ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ لے آؤ، صرف مسیح نے دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے سر کے بال بھی گرے ہوئے ہیں، اور کسی، تو اس کا مطلب کہ پھر آپ دیکھیے کہ کس قدر اس کو نالج ہے، علم ہے، سب کچھ جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کی ترقی اس کے اختیار سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا، اس کو نالج۔ حکومتوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اور شاید کئی دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مسیحوں کے ساتھ ان کی جائیدادوں پر قبضے، بیٹیوں کے ساتھ دکھ، اور پھر عزت پامال ان کی جاتی ہے،
اور حکومتوں کے بارے میں کہتے کہ شاید یہ ان کی حکومت اس لیے، اس طرح کی بہت سی باتیں، لیکن یاد رکھیں اس کو سب پتا ہے، نالج ہے، علم ہے، سب کچھ جو دنیا کے اندر ہوتا اور میرے اور آپ کے ساتھ ایوری تھنگ اس کو معلوم ہے، اس کو نالج ہے، علم ہے، اس کے علم سے باہر نہیں سب کچھ اسے پتا ہے۔ مدعی کا اختیار ہے اس کا، دنیا کے اندر جتنی بادشاہی ہیں ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ اور جو رومیوں کے خط میں نے حوالہ پڑھا، لکھا اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، کیونکہ لکھا کہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ ہر ایک حکومت، گورنمنٹ جو کچھ ہے سب کچھ لکھا ہمارے خدا کی طرف سے۔ بڑی سے بڑی حکومت امریکہ لے لینا، اور شمالی کوریا کا وزیر اعظم اس کو لے لے، چین کے اندر لے لے، رشیا کے اندر لے لے، سب کچھ، فرانس، جاپان، ایوری تھنگ، پاکستان کے عمران خان کو کیوں نہ لے لے۔ بائبل کہتی ہے کہ جو حکومت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور آگے لکھا، سنیے، تمہاری بہتری کے لیے وہ خدا کا خادم ہے۔ اب یہ دیکھیے، کوئی کہے گا کہ یہ خدا کا خادم، بھائی بائبل کہتی کہ وہ خدا کا خادم، اور کس لیے لکھا؟ تمہاری بولیے بہتری کے لیے۔ تو بھائی عمران خان ہماری بہتری کے لیے، ہمارے خدا کا نوکر ہے، خادم ہے، خدا نے اس کو مقرر کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ لکھا تمہاری بہتری کے لیے وہ خدا کا، بولیے، خادم ہے، سرونٹ، نوکر ہے۔ یہی کہیں گے نا، ہماری بہتری کے لیے۔ تو شاید آپ یہ کہیں کہ وہ ان کی یہ تو زیادتی ہے، پورا شہر چلا لیا۔ خدا کہتا ہے یہ تمہاری بہتری کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہاں پر بات جاتی ہے۔ ہم نے خروج کی کتاب کو اسٹڈی کیا، اور خروج کی کتاب کے اندر فرعون، اکثر لوگ وہ کوئی ظلم کرنے والا ان کو کہتا ہے یہ فرعونی ہے، فرعونیت روح ہے اس کے اندر، اس کو کیا لیتے ہیں ویسے، کیونکہ اس نے بڑا ظلم کیا۔ اور آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں پر بہت ظلم کیا، اس نے بہت ظلم کیا، بچے ان کے لڑکے تک مروا دیتے، کہتے بہت ظلم کیا۔ ہم کہتے ہیں اچھا اس نے کیا۔ آپ کہیں کیسے اچھا کیا؟ بھائی اگر وہ نہ کرتا، اسرائیلی کہتے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، کہتے تھے ادھر بڑا گوشت ملتا ہے، گوشت کی ہڈیوں پر پیار پاک کر ہم کھاتے، یاد کرتے تھے وہ پیاز، وہ کھیرے، وہ گندلے، یہ وہ کیا گندلے، ایسی چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اگر فرعون ظلم نہ کرتا تو کہتے ہم ادھر ہی رہنا ہے۔ اب خدا کا پلان کیا ہے؟ وہ کنعان میں جائے، اس لیے خدا نے اس خادم کو مقرر کر دیا ان کے اوپر کہ ان پر ظلم کرے، اور ظلم کی انتہا ان کے بچے تک برباد دے۔ پھر انہوں نے کہا ہم نکلے، فریاد کی خدا سے کہ خدا رحم کر۔ خدا نے پھر موسیٰ بھیجا اور ان کو نکال کر روم کے کنعان کے اندر کیا۔ شاید اسی لیے ظلم و ستم ہوتا ہے یہاں پر دنیا کے اندر، تاکہ ہمارا دل دنیا کے اندر نہ لگا رہے۔ اور بہتوں نے دنیا کے اندر دل لگایا ہوا، بھائی یہاں دل نہیں لگانا، ہیون پر آسمانی چیزوں پہ دل لگانا ہے۔ اس لیے بائبل میں کہا آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمینی۔ لوگ زمینی چیزوں کی تلاش کے اندر رہتے ہیں، وہ پہلے آسمانی چیزوں کی تلاش، کہتے ہیں وہ چلے جائے اس ملک کے اندر چلے، وہاں پر پہلے آسمانی چیزوں کی تلاش کیجیے، ہیونلی تھنگس، ان کو سرچ کرے۔ بائبل میں کہ باقی چیزیں وہ تم کو انعام میں دے دے گا، باقی سب گفٹ ہے، انعام ہے۔ پہلے اس کو تلاش کیجیے، اس کی بادشاہی کو تلاش کیجیے، باقی
ساری حکومتیں دنیا کے اندر جتنی بھی ہیں وہ ہمارے خدا کی ہیں. لکھا ہے کہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے. سب ہر ایک. اور یاد رکھیں کہ خدا دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے فیصلوں کو تعین وہ کرتا ہے. اس کو معلوم ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ کوڑا گود میں ڈالا جاتا ہے لیکن فیصلہ اس کا انتظام خدا کی طرف سے ہوتا ہے. شاید کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم حکمران بڑے فیصلے کرے یا انسان کوئی بڑے بڑے دعوے کرے فیصلے کرے. بائبل میں لکھا ہے کہ کوڑا گود میں ڈالا جاتا ہے. پاس نہ کہ گود میں تو کوڑا ڈالے. لیکن کیا لکھا ہے کہ اس کا انتظام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے. دنیا کا کوئی بھی حکمران لے لیجیے. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کنگ ایڈورڈ پرنس ایڈورڈ برطانیہ کا. جب ان کے پوری دنیا پر انہوں نے رول کیا, پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی, حکومتیں ان کے تابع. اور جب جنگ فتح کر کے آئے تو انہوں نے کہا ہم پرنس ایڈورڈ کو جو تاج پہنائیں گے, اس کی تاج پوشی کی جائے گی فلاں دن. لیکن فلاں دن کو وہ کام نہیں دے سکتے. فلاں دن کو وہ جو انہوں نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کی نا, تاج پوشی کار نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی حکومت ساری دنیا قبضے میں ہے, لیکن فیصلہ جو کیا وہ پورا نہیں کر سکے. یعنی انہوں نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کی کہ فلاں ڈیٹ کو پرنس ایڈورڈ کو ہم تاج پوشی اس کی کریں گے, کام نہیں سکتے. کیوں؟ فیصلے اوپر ہیمن پر خدا کے اختیار میں قادر مطلق ہے, مائٹی گاڈ ہے. سب کچھ اس کے اختیار سے جاری ہوتا ہے. جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے لکھا ہے کہ سب حکومتیں خدا کی طرف سے, وہ سب کو جانتا ہے. اور بڑے بڑے وہ نہیں مانتے, کہتے نہیں, انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ, قوت پر بھروسہ. بعد میں ایک حوالہ میں نے ڈینیل کی کتاب میں سے پڑھا, 4 باب میں سے. وہاں پر ایک بادشاہ نبوکدنضر کا ذکر کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے خواب دیکھا رات کو, بڑا ڈر گیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تعبیر کے لیے اس نے پوری دنیا میں سے, اپنے علاقے میں سے, ملک میں سے سائر و نجومیوں کو بلایا کہ خواب کی تعبیر کرو, تو کوئی نہ کر سکا. پھر اس نے کہا دانیل کو بلاؤ, وہ اس خواب کی تعبیر کرے گا. تو دانیل کو اس نے پھر خواب سنایا, کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے خواب دیکھا ایک درخت بڑا ہے اور بڑھ گیا ہے, آسمان تک بلند اس کی شاخیں ہو گئی ہیں. اور پھر اچانک ایک فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ اس کے شاخیں کاٹ ڈالو. بڑا ڈر گیا کہ یہ کیا ہے. دانیل کو بلایا, دانیل نے پھر اس کی تعبیر کی, کہتا ہے کہ یہ تو ہی ہے. اے بادشاہ یہ تو ہے, خدا نے تجھے سلطنت دی, تو آسمان تک بلند ہوا. یعنی بابل سپر پاور کے طور پر رہا. حکومت اس نے اسرائیلیوں کو بھی غلام بنایا. پوری دنیا کے اندر سپر پاور کے طور پر موجودہ رہا. تو دانیل نے کہا یہ تو ہی ہے اور تو بڑھ گیا, لیکن تیری سلطنت جاتی رہے گی. تو لکھا دانیل نے کہا, اس کو مشورہ دیا, کہتا ہے کہ ان ایام میں خدا سے معافی مانگ, نیکی کر, اچھے کام کر, شاید تجھے خدا معاف کر دے. تو لکھا سال ایسے ہی گزر گیا, ایک سال ایسے ہی گزر گیا. اس کا مطلب سنیے کہ جب دانیل نے اس کو کہہ دیا, اس کا مطلب اس نے اور کام شروع کر دیا کہ میں اپنی سلطنت کو مضبوط کروں. میرا تخت اتنا مضبوط ہو کہ کوئی میری بادشاہ کو کاٹ نہ سکے. تو کہتا سال کے بعد ایسے تخت پر اور وہ کھڑا ٹہل رہا تھا, تو کہتا کہ کیا یہ بابل اعظم, یہ
फिर अकल ज़ेर भी आई। ऐसे ही होते कई, उनको शुरू में अकल नहीं आती, जब जानवरों की तरह इधर उधर धक्के खाते फिर समझ आती है। पहले अकल नहीं करनी, फिर समझते हैं। तो 7 साल तक धक्के खा के आया, फिर उसको समझ आई। पहले ही सुधर जाओ, जब नबी ने तुझे कह तो दिया है तो सुधर जा, अपने आप को ठीक कर ले। ऐसे ही खानम कई लोग कहते हैं, जो ब्यूक करते हैं, सुधरना नहीं, कहते नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मुझे ज्यादा समझ है, मुझे ज्यादा अकल है, खानम को क्या पता। और फिर जब मुश्किलों मुसीबतों में पड़ते हैं फिर समझ आती है। तो ये नबूकदनेस्सर 7 साल के बाद कहता मेरी अकल वापस आई, फिर अकल वापस आई। फिर क्या कहता है, कहता है हाँ आसमान के तले और आसमान के ऊपर एक ही खुदा है, कहता जिसकी सल्तनत अबदी है, यानी बाबल की सल्तनत अबदी नहीं गई चली, कहता एक है हस्ती, और कहता जिसकी सल्तनत अबदी है। सुनिए, कहता है जो कुछ वो चाहता है करता है, और लिखा उसका हाथ कोई नहीं रोकता। ये फिर इकरार किया, फिर समझ आई, कहता वो है, उसका हाथ कोई रोक नहीं सकता, सब कुछ उसके इख्तियार में है। वो उसको समझ गया, मान गया, और कहता अब सिर्फ उसी की इबादत करनी है, इसका हाथ कोई नहीं रोक सकता। एक हस्ती है जिसकी मुमलकत पुरुष रहती है, जिसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है, कहता एक है, कहता उसके हाथ को जो चाहे वो करता है, कोई रोक नहीं सकता। ये है जी उसका इख्तियार दुनिया के ऊपर, सल्तनतों के ऊपर। कहते बड़ी सल्तनत है, बड़ा आज भी, हाँ वो तो आप देखे, आज तो यहाँ पर चंद पैसे आ जाते, थोड़े पैसे, थोड़े से यहाँ आंखें आ जाती, यहाँ पर। अब ये देखिए कौन खुदा, कौन चर्च, कहाँ इबादत, जरा बिजनेस ठीक चलना शुरू हो जाए, काम आ जाए, बस गए फिर आंखें और कहीं। ऐसे खुदा को नजरअंदाज। भाई वो हस्ती है जिसके सब कुछ इख्तियार में है, और लिखा किसी बादशाह को उसकी फौज की कसरत नहीं बचा सकती, जितनी मर्जी फौज ले लो कोई। और सुनिए लिखा कोई मशरक, कोई हिकमत खुदा के मुकाबले नहीं है। जितनी मर्जी कोई लड़ाई की बात करे, मशरक, फैसले, हुकूमतों को चलाने के, लिखा है खुदा के मुकाबले नहीं सब कुछ। और लिखा सुनिए घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं। कईयों को बड़ा होता है ना कि जोर है, सब कुछ है, खुदा के नजदीक नहीं है। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं है। बड़ा कोई जोर आवर है, बड़ा रुपया पैसा है, फखर है, घमंड है, भाई नहीं, ये सब खुदा के हाथ के अंदर वो नसीब जानता है। लिखा क्या जंगल का हर एक जानदार मेरा नहीं, ये बैल, ये बकरे, ये बछड़े, सब कुछ मेरा है, एवरीथिंग। तो मुझे क्या आ जाएगा, सब कुछ तो मेरा है, मैंने तुझे दिया है, सब कुछ उसके इख्तियार में। कादिर बुद्धि, ये हमारा बाप है, दुनिया की सब सल्तनतें जिसको चाहता है वैसे बदल देता है, चेंज। और असूर के बारे में सुनिए, असूर लिखा है कि मेरे हाथ का आलेकार है, असूर यानी शाम। खुदा ने कहा ये मेरे हाथ का आलाकार है। खुदा ने कहा चल जाओ इसराइलियों को जरा गुलाम बना के ले आ, उनका मालो मता लूट ले, और उनको जो ले आ सब कुछ लूट मारी क्या, ताकि उनको अकल आए, समझ आए। बहुतों को खुदा फिर ऐसे ही जाने देता है। तो लिखा सूर जब गया तो लूट भी लिया उनको, और उनको कत्लो गारत भी करना शुरू कर दी। खुदा ने कहा कि भाई मैंने तुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया, तू ये काम भी कर रहा है, मैंने उनको कत्ल करने को तो नहीं कहा, तू ये भी कर रहा है। नाराज हुआ और असूर की सल्तनत, लिखा उसकी बर्बादी
वो भी अपने दौर में सुपर पावर रहा, इसराइलियों को वो भी असीर करके लेके गया 10 कबीलों को, वो भी बड़े आंखें दिखाने लगा खुदा को, आंखें खुदा को। तो लिखा सुनिए, खुदा ने कहा क्या अरा कश के खिलाफ उसके रूबरू लाफजनी करेगा। अरा जिसे कहते हैं, हाँ जी, यानी जो उससे काट रहा है आगे से, कहता है कि आरा उसी को आंखें दिखाए। और क्या कुल्हाड़ा जिससे वो उसे काट रहा है, कि क्या काटने वाले को आंखें दिखाए। ईमानी कि तू मेरे हाथ में आला काट है, असूर का बादशाह मेरा आला काट है, और मैंने तुझे हाथ में लिया काट रहा हूं, तू मुझे लाभ से नहीं करता, आंखें दिखाता है। सुनिए, लिखा उसकी बर्बादी मुकर्रर है, और लिखा उसके खेत के बाग के तक ऐसे होंगे कि एक बच्चा गिर सकता है। ये इतनी बर्बादी। आज देख ले, वो सुपर पावर का नाम नहीं मिलता, ढूंढिए जाकर, कहाँ बाबुल नजर आएगा, नहीं, कहाँ शाम असूर, कोई जाके देखिए मेहरबानी बर्बादी है। सब कुछ उन हुकूमतों को कोई पूछता नहीं, उधर का मुंह तक नहीं करता वो। हालांकि सुपर पावर थी, ये सब खुदा के अलकार, खुदा जिसको, और बाइबल में सुनिए लिखा है, वो बादशाहों को पानी, बादशाहों के दिलों को पानी के नालों की तरह फेर देता है। जिधर चाहता है इधर को फेर दे, जैसे नाला इधर को बहता है, कहना चल भी इधर को बहता है, उसके सब कुछ इख्तियार में। आमीन। अथॉरिटी, कुदरत, कादर, मुद्रिक सिर्फ उसी की साथ है। लिखा बताओ उसी को है, वाहिद आदम, ओनली वन, वो हमारा खुदा है। सारी हुकूमतें उसी की है। लिखा कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। फिर आप देखिए ईमानदार का क्या लेवल है। ईमानदार, उसके बेटे बेटियां, उनके क्या जो है वो उनका लेवल है खुदा की नजर में, और उनके पास क्या हक है, इस्तेकाक है, सब कुछ उसका है, और सब कुछ मेरा और आपका भी है। ये सुनसी खुदा का बेटा आजमाया गया, इब्लीस उसे कहता है मुझे झुककर सिजदा कर दे, कहता है ये सारी शोन शौकत, ये दुनिया की सब हुकूमतें तुझे दे दूंगा। ये मसीह को उसने कहा, कहता है ये सब तुझे दे दूंगा, मुझे सिर्फ क्या कर, झुककर सिजदा कर, इबादत कर। उसने कहा लिखा है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। उसने कहा ऐ शैतान दूर हो, मालिक की ये सब हुकूमतें मेरी है, तू मुझे देने की बात करता है, ये सब तो मेरा है। राजकीयों को समझ नहीं, ईमानदारों को भी, कि क्या आपके पास है हमेशा की जिंदगी, आसमान की बादशाही जो आपकी बादशाही है, असूर की चली गई, बाबुल की चली गई, मिस्र की चली गई, कायम में सिर्फ एक ही रहनी है। हालेलुया। वो मेरे और आपके खुदावंद की है और हमारी है। लिखा एक हुकूमत ऐसी है, लिखा बादशाह हुक्मरानी करता है और शहजादे मिलकर रूल करते हैं। ईसाया की किताब में शहजादे ये ईमानदार, उसके बेटे बेटियां, तो ये सब इख्तियार में है, कुदरत से भरा हमारा खुदा, उसके कंट्रोल में। इससे जो कुछ होता है हमारे साथ भी क्यों ना हो, हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना। लिखा पूरा गोद में डाला जाता, फैसला खुदा की तरफ से। कई बार छोटी सी परेशानी आ जाए तो किसी ने काट देता है साड़ी, फिर किसी ने काट देता है साड़ी, लड़ाया होगा जरूर किसी ने किसी। कोई फैसला खुदा की तरफ से है। जितने मर्जी पूरे डालते रहे गोद में डाल के, कितने मर्जी कोई मंसूबे बांधे प्लान करे, अब प्लीज क्यों ना बांधे, फैसला खुदा की तरफ से। पूरा गोद में डाला जाता है, फैसला खुदा। और सुनिए लिखा इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे बांधता है, लेकिन लिखा खुदा का मंसूबा कायम रहता है। सिर्फ और सिर्फ खुदा का मंसूबा कायम रहता है।
اس لیے پول جب تimotheus کو لکھتا ہے کہتا ہے بقا اسی کو ہے واحد حاکم ہے، اور آگے کہتا ہے اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے مغرور نہ بنے اور نہ پائیدار دولت پر بھروسہ رکھیں. کہتا ان پر بھروسہ نہیں، کہتا سنیے نیکی کرے، امداد کے لیے تیار رہے، ہر وقت ریڈی رہے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے. آگے لکھا تاکہ ابدی زندگی کے لیے ان کی بنیاد مضبوط ہو جائے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنیاد یہاں پر مضبوط کرے. غرور، گھمنڈ، منہ سے بڑے بول، یہ سب خدا کو پسند نہیں. سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، زمین اور اس کی ساری معموری اسی کے اختیار میں، بادشاہتیں اس کے اختیار میں، اتھارٹیز اس کے اختیار میں، حکمران اس کی ہیں، حکومتیں اس کی ہیں، بادشاہتیں اس کی ہیں، سب کچھ. اور میں اور آپ صرف اس پر بھروسہ رکھیں. ہاللیلویا. اس کی ذات پر کہ ہاں خداوند میرا تجھی پر بھروسہ ہے. اس سے کتنی بڑی مصیبتیں آئے، دکھ آئے، مشکل آئے، مصیبتیں آئے، میں تجھ پر بھروسہ رکھوں گا، اعتقاد رکھوں گا، کیونکہ تو میرا خدا ہے. آمین. اور منصوبہ بھی جو بانٹتے ہیں لکھا فیصلہ خدا کی طرف سے ہے. اور سنیے اگر تو مسیح میں ہے منصوبے تو جو وہ قائم رہیں گے، خدا ان کو پورا کرے گا. اس نے لکھا آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہوتے ہیں لیکن ارادہ خدا کا قائم رہتا ہے. اور منصوبہ بھی جب بانٹتے ہیں تو سنیے یعقوب کے خط میں لکھا کہ اے بھائیو جو تم جو کہتے ہو کہ کل فلاں شہر میں جائیں گے، وہاں پر بزنس کریں گے اور اتنا کمائیں گے، تو لکھا کیا جانتے ہو کہ تمہاری زندگی بخارات کی مانند ہے، ابھی آئے گا ابھی غائب ہوگا. آگے سنیے کہتا ہے یہ کہنے کی بجائے یہ کہا کرو کہ اگر خدا چاہے گا. اس لیے پلاننگ، منصوبے وہ سب خدا کے ہاتھ میں. بعض کئی دفعہ شکوہ کر دیتے ہیں قسمت ہی ایسی ہے. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں قسمت ہی ایسی ہے. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا، ہماری جو قسمت ہی ہے، مقدر میں یہ لکھا ہے. او بھائی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، مقدر قسمت کی بات نہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. ایوری تھنگ اس کے کنٹرول میں ہے. لکھا اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا. ایسی مقدر کی بات ہے، یہ کچھ کام چام کرنا نہیں، آگے پیچھے ہونا نہیں، یہ ایسا ہی ہونا. مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے. سب کچھ ایوری تھنگ اس کے ہاتھوں کے اندر ہے اور کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا. صرف اس کی ذات پر بھروسہ، ٹرسٹ گاڈ، خداوند پر بھروسہ، اعتقاد، ایمان کہ وہ قادر مطلق ہے. سب کچھ اس کے اختیار میں، اتھارٹیز، حکومتیں، بادشاہتیں، سارے فیصلے جو کچھ بھی کیوں نہیں حکم میں آتا وہ میرے خداوند کے اختیار میں. آمین. اس لیے ایک ایماندار اس پر بھروسہ رکھے، کبھی مایوس نہ ہو. چھوٹا سا دکھ آ گیا، بیمار ہو گئے، مشکل آ گئی، کچھ نہیں ہونے والا. کئی میں نے دیکھا وہ رستے میں دال سی پڑی ہوتی ہے نا، یا کوئی انڈا ٹوٹا ہوتا ہے، وہ کچھ ہو گیا ہے، اس کے میں پاس سے گزر گیا، اس کے اوپر سے وہ بھائی کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ اس کے اختیار میں، ایوری تھنگ، سب بدرو ہے کیا، سب کچھ اس کے اختیار میں. اور مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا، آگے بولیے کل سب کچھ میرے پاس ہے. سب کچھ ہمارے خدا کا ہے، کیا اسی کے ہے، اتھارٹیز اسی کے ہے، حکمران اس کے، بادشاہ اس کی. کتنی بڑی سے بڑی سپر پاور کیوں نہیں ہے، اور ارادہ صرف اسی کا قائم رہتا ہے. ہاللیلویا. اس سے پورے دل جان کے ساتھ اپنے خداوند سے جڑے، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں. کہیں کمی کمزوری ہے دور کیجیے، جو کچھ ہے وہ ہمیں دے گا. اور ایک گیت گاتے ہیں، جو چاہے سو دے گا یہوہ بیلیٹی، جو ہمارے لیے بہتر ہے اس نے دینا ہی دینا ہے. وہ دے گا اچھا جو ہمارے لیے ہے، اس کے اختیار میں. لکھا وہ اپنی مٹھی کھولتا، سب جانداروں کی ضرورت کو پورا کرتا، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. مٹھی کھولتا ہے. سنیے لکھا کوے کے بچے تک کو وہ دیتا ہے. یہ بیابانوں کے اندر جاندار
सब को वही देता है, अपनी मुट्ठी खोलता और सब जानदारों की जरूरत को पूरा करता है। सब कुछ उसके इख्तियार में है, इसलिए कभी भी अपनी जात पर गुमान गुरूर जैसे रूह को नजर ने किया, उसको भेज दिया हैवानों के अंदर 60 साल तक घास खाता रहा। तुझे अकल नहीं, खुदा को नहीं जानता, उसकी नशवत, उसकी कुदरत को नहीं पहचानता। हालांकि नबी ने कहा कि भाई नेक काम का ठीक हो, शायद खुदा माफ कर दे। कहना नहीं, और मजबूत और काम 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 सब कुछ मेहनत कर लो जितने मर्जी का। जब उसे पकड़ा ना, फिर बैलों की तरह, जानवरों की तरह सलूक करेगा। इसलिए उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। और बाइबल में लिखा है कि खुदावन के हाथ के नीचे फरोख्ती से रहे। आगे देखें, वो वक्त पर साल बुलंद करेगा। वक्त पर जो उसने वक्त ठहराया है, आपको बुलंदी देगा, सरफराजी देगा, बरकत देगा, कभी छोड़ेगा नहीं। लिखा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूँ। उसके इख्तियार में, अथॉरिटी में बका सिर्फ उसी को है। अब तक जिंदा है, वाहिद हाकिम है, उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। और जो हुकूमतें हैं हमारे खुदा के खादिम हैं, बादशाह के सल्तनतें, सब कुछ एवरीथिंग उसके लिए। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तसल्ली रखा करेगा, खुदा के साथ चलना है, भरोसा उसी की जात पर, कुछ नहीं होगा। मायूस रुकी, परेशान दूर कीजिए, खुदावन के साथ देखते रहे, खुदा वक्त पर सर बुलंद करेगा। आइए अपने सर को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदा उनका शुक्र अदा कीजिए हमारे खुदा के लिए जो कादिर मुतलक है।